وقفے سے پہلے ہم نے یہ آپ کو بتایا کہ جماعت اسلامی جو ہے کراچی میں اور لاہور میں گورنر ہاؤس کے سامنے انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں جی کہ پیٹرول جو ہے اس کی قیمت میں کمی کی جائے اور وہ کم از کم پیٹرول کی قیمت جو ہے اس میں 100-125 روپے فی لیٹر کمی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو جماعت اسلامی کا دھرنا شروع ہوا کل اور کل رات کو ہی جناب پیٹرول جو ہے وہ مزید مہنگا ہو گیا۔ تو عامر ڈوگر صاحب، کیا یہ ایک ایسا ایشو نہیں ہے کہ جس پہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو مل کر کوئی موقف یا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ ایک پارٹی نے دھرنا دیا پیٹرول مہنگا کیوں ہے، سستا ہونے کی بجائے مزید مہنگا ہو گیا۔ یقیناً اس کے اوپر ہم آنے والے دنوں میں ایک بڑا فورم اکٹھا کر کے تمام پارٹیز کو بلا رہے ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ بھی اس وقت قوم کا مہنگائی کا ہے۔ میر صاحب، لوگوں کی قوت برداشت ختم ہو گئی ہے، اور یہ پیٹرول کم بخت جو ہے کم ہوتا ہے 50 پیسے، 40 پیسے، 80 پیسے، بڑھتا ہے 8 روپے، 10 روپے، 20 روپے، جس کی وجہ سے تمام کاروبار زندگی متاثر ہو کر رہی ہے۔ اور ریلیف ہمیں تو ملا، ہمارے لیے تو اب نئے ہمس بھی کھلی ہوئی ہے، لیکن 150-200 روپے پر لیٹر جو لیویز حکومت لے رہی ہے، اور اربوں روپیہ جو عوام کا ہماری آپ کی جیب اس ایشو پہ آپ قومی اسمبلی میں بحث کیوں نہیں کرتے؟ سر، ہم نے اس پہ کالنگ اٹینشن بھی دیا 2-3 دفعہ، اس پہ پوائنٹ آف آرڈر پہ بھی بات ہوئی ہے، آج بھی ہمارے 1-2 ممبران نے بات کی ہے، کل بھی کریں گے، اور ہم اس کے اوپر آگے چل کر ایک مضبوط تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کر کے جو ملک کے بڑے مسائل ہیں ان کے اوپر آگے لے کر چلیں گے۔ ہمارا یہ کام ہے، ہمارا یہ بطور اپوزیشن یہ حق ہے کہ عوام کو اس مہنگائی کے عذاب سے نجات دلائیں اور حکومت پہ پریشر ڈالیں کہ عوام کو ریلیف دیں۔ عام آدمی تو مر گیا، غریب آدمی تو مر گیا، کسی کی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پیٹرولیم مصنوعات اور مہنگائی ہے، رانا صاحب، اس سے بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے۔ ان ایشوز پہ پارلیمنٹ میں بحث نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی، ان ایشوز کے اوپر پارلیمنٹ میں بحث بھی ہونی چاہیے اور پارلیمنٹ میں پھر تجاویز بھی آنی چاہیے۔ وہاں پہ صرف اپنی جو ہے وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اس ملک کی معیشت جو ہے وہ 2017-18 میں کہاں پہ تھی اور اس کے بعد 2022 میں کہاں پہ تھی، یہ سبھی کے سامنے ہے، اور سبھی کو معلوم ہے کہ 2017-18 میں پیٹرول کی قیمت کیا تھی اور ڈالر کتنے کا تھا، اور پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ 24ویں نمبر پہ تھی۔ اگر ایک سال اور ملتا تو یہ G20 ممالک میں جو ہے وہ شامل ہو جاتی، اور اس کے بعد پھر ڈیفالٹ کی خبریں جو ہیں وہ کب آنا شروع ہوئیں۔ موجودہ حکومت نے انڈر دی لیڈرشپ آف میاں شہباز شریف، جہاں پہ ملک کے لیے سفارتی محاذ پہ بھی، ڈپلومیٹیکلی بھی اور مار کے حق میں بھی عزت کمائی ہے، وہاں پہ انہوں نے ایک اکانومی کے محاذ پہ بھی بھرپور طریقے سے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا اور کوشش کی ہے کہ اکانومی بہتر ہو۔ لیکن اب دیکھیں، یہ امریکہ اور ایران کی جنگ ہے، اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے یا اس میں جو ہے وہ معاملہ ریزالو کرنے کے لیے جتنی کوشش پاکستان نے کی ہے پوری دنیا میں کسی نے نہیں کی۔ اب اس جنگ کی وجہ سے ہی جو ہے یہ پیٹرول کا بحران اور اس کے ساتھ پھر مہنگائی اور اس کے ساتھ پھر عام آدمی کے لیے مشکلات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو جہاں تک لیوی کا تعلق ہے، لیوی دیکھیں یہ بجٹ میں موجود ہے، بجٹ میں جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ IMF آپ کے علم میں ہے کہ ہم اس کے پروگرام میں ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ آخر ملک نے بھی تو چلنا ہے نا، وہ ٹیکس کے اوپر ہی اور جو ڈیوٹیز ہیں انہی کے اوپر چلنا ہے۔ تو اس لیے اس بارے میں پوری کوشش تو ہو رہی ہے کہ یہ جنگ ختم ہو۔ اگر یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے اور اس سے جو پاکستان کو عزت ملی ہے، تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ سستی گیس اور سستا پیٹرول یہ سب سے بڑا تحفہ ہوگا پاکستان کے لیے اگر یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ جلدی ختم ہو جائے گی؟ جی، ہمیں اس بات کے اوپر پورا یقین ہے کہ یہ کوششیں جو ہیں یہ رنگ لائیں گی، اور انشاءاللہ تعالی یہ جنگ جو ہے یہ
ایک ایسے باعزت طریقے سے جو ہے یہ ختم ہوگی کہ اس میں جو ہے وہ دنیا کا آل ٹوگیدر نقشہ تبدیل ہو جائے گا، اور اس میں پاکستان کے لیے ایک بہت ہی جو ہے وہ طاقتور اور بہت ہی ایک سنہری رول جو ہے وہ آنے والے جو ہے وہ دنوں میں اور آنے والے وقت میں جو ہے وہ موجود ہے، اور اس سے پاکستان استفادہ کرتے ہوئے اپنی ان تمام مشکلات کے اوپر قابو پا لے گا۔ آپ اتفاق کرتے ہیں جی؟ میر صاحب، دو باتوں کا جواب دینا بڑا ضروری ہے۔ 11 اپریل 2022 کو رجیم چینج کے ذریعے ہماری حکومت کو نکالا گیا، آج 5واں سال شروع ہو گیا ہے۔ آپ اس وقت کی پیٹرول، ڈیزل، آٹا، گھی، انویسٹمنٹ، ساری چیزیں اعداد و شمار اس کے اوپر پڑی ہیں، اس کا موازنہ کر لیں اور آج کا موازنہ کر لیں، اور ان 5ویں سال میں آپ ان کی کارکردگی کسی ایک شعبہ زندگی میں بتا دیں جو قابل ذکر ہو۔ ملک آگے کی بجائے پیچھے گیا ہے، لوگ غریب سے غریب ہوئے ہیں، بے روزگاری بڑھی ہے، غربت بڑھی ہے، مہنگائی بڑھی ہے، اور آج جس کو موقع ملتا ہے وہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہے۔ نہ کوئی فارن انویسٹمنٹ آئی۔ ڈوگر صاحب، بہت سے لوگ میں جانتا ہوں، ڈوگر صاحب بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، آپ جنرلی صحیح بات کر رہے ہیں میں تو کہ لوگ جا رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں لوگ آ بھی رہے ہیں پاکستان واپس۔ اللہ کرے، اللہ آپ کی زبان میں نہیں، میں جانتا ہوں لوگوں کو جو آگے ہیں۔ میں ایسے شخص کو جانتا ہوں، بزنس کرتا تھا امریکہ میں، بہت سارے پیٹرول پمپوں کا مالک تھا، وہ آیا، اس نے گرین کارڈ یو ایس ایمبیسی میں جا کے کاؤنٹر پہ کہا جی ایلو میں پاکستان واپس آ گیا۔ بہت اچھی بات ہے، میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہاں، لیکن ان سب کی کنجی جو میری اسی بیرون ملک پاکستانیوں کی بات کے حوالے سے بتاؤں، میری آخری ملاقات اڈیالہ جیل میں جب عمران خان صاحب سے ہوئی تو جس طرح وہ زور دے کے کہتے ہیں، انہوں نے کہا عامر میں تمہیں بتاؤں، یہ غالباً اس دن کی بات ہے جب پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل صاحب گئے ہوئے تھے سعودیہ، دبئی اور قطر، جب وہ 3-4 ارب ڈالرز کی بات ہو رہی تھی اور ری پے کی بات ہو رہی تھی ہمارے قرضوں کی اور فیول پرائسز کی، انہوں نے کہا کچھ نہیں ہونا ان سے، پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کی ایک ہی چابی ہے، یہ ان کے الفاظ تھے، اور وہ میرے پاس ہے۔ پاکستان کو اگر کوئی شخص کوئی ٹھیک کر سکتا ہے تو وہ اوورسیز پاکستانی ہے۔ نہیں، اب آپ اوورسیز پاکستانی انہوں نے اس عمران خان پہ اعتماد کرتے ہیں، جو عمران خان پہ اعتماد کرتے ہیں، $41 بلین اور اگر عمران خان صاحب ہوتے تو $150 بلین جاتا۔ عمران خان صاحب تو ان کو کہتے رہے نہ بھیجو، $150 بلین، نہیں سر، وہ ایک الگ بات ہے۔ اب دوسری بات جو رانا صاحب نے کی، ایران، دیکھیں میرے لیے تحریک انصاف یا کہ ایم این اے ہونے سے زیادہ سب سے زیادہ اہم ہے میرا ملک پاکستان۔ اگر پاکستان آگے بڑھتا ہے، ایران امریکہ کی جنگ میں ثالثی میں، کیونکہ ہمارا ہمسایہ ایران، ہمارا اتنا لمبا اس کے ساتھ بارڈر ہے، ہمارا اسلامک برادر ملک ہے، ٹھیک ہے، اگر پاکستان ترقی کرتا ہے ہمارے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے، سب سے پہلے پاکستان ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، لیکن اب میں آخر اللہ کرے ہم دعا گو ہیں، رانا صاحب کو جواب دینا، ہم دعا گو ہیں کہ میں نے ایک آخری بات پوچھنی ہے آپ سے۔ پوچھیں۔ وہ جی آپ کی پارٹی کے ایک سینیٹر ہیں ناصر بٹ صاحب، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، ذرا سنوائیں جی رانا صاحب کو۔ آج عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے کا حکم آیا سپریم کورٹ سے۔ دیکھیں، یہ جہاں سے جانا تھا وہاں وہ چلا گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف پھر سازش ہونے لگی، میاں صاحب کے خلاف، حکومت کے خلاف پھر سازش ہونے لگی ہے، تو میاں صاحب ہر دفعہ واپس آتے ہیں، آ جاتے ہیں، سازشی ہمیشہ رہ جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بالکل اس بات کا اس فیصلے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، اور دوسرا میاں نواز شریف صاحب کی تو حکومت ہی نہیں ہے، میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے۔ چلے، حکومت تو خیر پی ایم ایل این کی ہے اور وہ پی ایم ایل این کے قائد ہیں، لیکن بہرحال ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق بات کر دی ہے، لیکن کوئی ایسی لیکن ڈوگر صاحب یہ کچھ لوگ تاثر دیکھیں نا، اب ایک سینیٹر ہے نون لیگ کا، وہ یہ بات کر رہا ہے تو تاثر تو پیدا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ کچھ نہ کچھ تو ہے نا،
اور ڈوگر صاحب ڈوگر صاحب ابھی آپ نے اتنی ڈوگر اچھی صاحب باتیں کی مستنصر کو کہہ رہا ہے وہ خود کہہ رہی ہے، ان کا ڈر ہے نا جو نکل رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، یہ ناصر بٹ کے بیان کی تھی یہ نہیں، یہ میں تو نہیں کہہ رہا، ناصر بٹ صاحب کے بیان کی اے میر صاحب میں تو نہیں کہہ رہا، وہ خود ان کے اندر کا کوئی خوف ہے، یہ ڈر ہے، سینیٹر آف پاکستان پی ایم ایل این کا کہہ رہا ہے، تو لیکن جب رانا صاحب بھی سینیٹر ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ وہ اتفاق رانا نہیں صاحب اور کرتے. ہم بیٹھے ہیں تو یہ کوئی عمل آگے بڑھا ہے، اگر اس طرح کے لوگ ہوں گے جو کہ ہر جگہ ہوتے ہیں تو پھر حالات آپ کے ساتھ چلیں اس کو اگنور کر دیتے ہیں رانا صاحب نے خود تو اس اس کو نظر کے انداز تردید کر کر دی ہے. نظر انداز کر دیں جی، نظر انداز کر دیں. رانا صاحب بہت بہت شکریہ. Thank you جی. ڈوگر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جو سپریم فیصلہ ہے یہ بالکل ایک خالصتاً جو فیکٹس سپریم کورٹ کے سامنے آئے، میڈیکل رپورٹ سامنے آئیں، ان کی بنیاد پر کیا گیا ہے، اور اس فیصلے کا کسی پالیٹکس کے ساتھ یا کسی سازش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے.